اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، علم جیسی اہم ترین شے جس کے لیے صرف عقل ہی نہیں، مذہب کی طرف سے بھی مسلسل معصومین کے فرمودات ہمارے لیے راہ ہدایت کو کھولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ علم کا طلب کرنا بالکل ایسے ہی فرض ہے کہ جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ ظاہر اگر علم نہیں ہوگا تو ان عبادات کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اب دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا دو حصوں میں منقسم نظر آتی ہے۔ ایک حصہ وہ کہ جو اپنے آپ کے پاس میں مال اور دولت کو پاتا ہے، دوسرا وہ کہ جس کے پاس میں مال اور دولت نہیں ہوتا۔ مال اور دولت پانے والا انسان غنی کہلاتا ہے، مالدار کہلاتا ہے، اور اس کے پاس مال اور دولت نہیں ہوتا وہ فقیر اور محتاج کہلاتا ہے۔ اس منزل کے اوپر آج ہمارے مطمع نظر مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ فرماتے ہیں کہ جہل الغنی یضعہ وعلم الفقیر یرفعہ۔ اگر کسی مالدار کے پاس میں جہالت ہے تو جہالت اس کو بٹھا دیتی ہے، نیچے رکھ دیتی ہے، چھپا دیتی ہے، کمتر بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر علم کسی فقیر کے پاس میں ہو تو فقیر ضرور رہتا ہے لیکن علم اس کو بلند کر دیا کرتا ہے، عظمت عطا کرتا ہے، رفعت عطا کرتا ہے، عزتیں عطا کرتا ہے۔ تو ایک طرف غنی اور مالدار ہے مگر اس کے پاس میں جہالت ہے، نتیجہ یہ ہے کہ پست ہو گیا۔ ایک طرف فقیر ہے مگر ساتھ میں علم ہے، بلند و بالا ہو گیا۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کے ساتھ جانا پسند کریں گے۔ آئیے، کتاب اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے، دقت کیجئے اور علم کے ساتھ تمسک کی بارگاہ خداوندی میں تسلسل کے ساتھ دعائیں کرتے رہیے۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو ادلہ اجتہادیہ سے متعلق ہو رہی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ وہ دلیلیں کہ جن کو دلیل اجتہادی کہا جاتا ہے وہ چار ہیں۔ پہلی منزل کے اوپر قرآن مجید، دوسری منزل کے اوپر سنت۔ الحمدللہ ہم تفصیل سے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کر چکے ہیں کہ کتاب سے مراد کیا ہے، سنت سے مراد کیا ہے، کس طریقے سے حجت ہے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے حکم شریعت کو کیسے حاصل کریں۔ یہی ہمارے درس کا جو عنوان ہے، کیفیت و استنباط الحکم من الکتاب والسنہ، یعنی کہ حکم کا استنباط کیسے ہوگا، کیفیت کیا ہے استنباط حکم کی، حکم کو استخراج کی، حکم کو نکالنے کی، حکم کو سمجھنے کی۔ حکم سے مراد ہے شریعت اسلامی کا حکم بیان ہو چکا تھا ہمیں، من الکتاب والسنہ، چاہے وہ استخراج استنباط کتاب سے ہو رہا ہو یا سنت سے ہو رہا ہو۔ اسی کیفیت کیا، کیسے ہم استنباط کریں گے، حکم شریعت کو ہم کیسے سمجھیں گے۔ فرمانا یشترک کل من القرآن والحدیث، یاد رکھیے قرآن اور حدیث دونوں ایک بات مشترک ہیں، دونوں اشتراک ہے دونوں کا، دونوں باہم یکجا ہیں، ایک ساتھ ہیں۔ کس سلسلے میں؟ فی نوعیت دراستہما، اپنی دراست کی نوعیت میں، یعنی کہ دونوں اس معاملے میں مشترک ہیں، متحد ہیں کہ دونوں کا پڑھنا ایک طرح سے ہوتا ہے، دونوں کا سمجھنا ایک طرح سے ہوتا ہے۔ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ استفادت احکام التشریع الاسلامی منہما، کہ جب بھی ہم شریعت اسلامیہ کے احکام کو ان دونوں سے ہی استفادہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں، سنت معصوم سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان دونوں کا پڑھنے میں دونوں مشترک ہیں۔ بات واضح ہوئی؟ وَذَلِكَ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا نصوص لفظیہ، یہ اس لحاظ سے کہ دونوں کے دونوں لفظی نصوص سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دونوں ایسی نص ہیں کہ جن کا تعلق
لفظ سے ہم تک جو پہنچی ہے. آج ہم اور آپ ہم کہیں قرآن تو ہمیں لکھی ہوئی نصوص دی جائیں گی جو بسم اللہ کی بات شروع ہوتی ہیں والناس کے سین پہ شروع ہوتے ہیں. کچھ الفاظ کا مجموعہ ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. ایسے ہی سنت کے لیے بھی باقاعدہ ایسی کتابوں کی تدوین کی گئی ہے، تصنیف کی گئی ہے کہ جو موجود ہے ہمارے درمیان میں، مگر سب کے سب نصوص لفظی ہیں. ولا یختلفان، اور دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی قسم کو الا، مگر ہاں اختلاف ہے. کس اعتبار سے اختلاف ہے؟ فی مصدرہما، دونوں کے مصدر میں. دونوں نکل کے کہاں سے آئے؟ قرآن کا مصدر الگ ہے، سنت کا مصدر الگ ہے. حیث، اس اعتبار سے کہ ان القرآن من اللہ تعالی، کہ قرآن کا مصدر اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، یعنی کہ وہ اللہ سے صادر ہوا ہے. والحدیث عن المعصومین علیہم السلام، اور سنت اور حدیث معصومین علیہم السلام سے صادر ہوئی. بات واضح ہو گئی؟ تو اس کا مطلب دونوں ایک بات میں مشترک ہیں کہ دونوں سے استفادہ حکم شریعت ہوتا ہے، اور ایک اعتبار سے اختلاف رکھتے ہیں کہ دونوں کا مصدر الگ الگ ہے. ایک ذات اقدس پروردگار سے نکلتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کی ذات اقدس سے صادر ہوتا ہے. ودراسۃ النصوص اللفظیہ تنوع فی علوم التشریع الاسلامی الی نوعین، اور یاد رکھیے شریعت اسلامی کے علوم میں جب بھی نص لفظی کو پڑھا جاتا ہے تو وہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے. ودراسۃ النصوص اللفظیہ، اور نصوص لفظیہ کو پڑھنا تنوع، الگ الگ نوعیت کا حامل ہے. فی علوم التشریع الاسلامی، شریعت اسلامی کے علوم میں، یعنی شریعت اسلامی کے علوم میں نصوص لفظیہ کی دراست الگ الگ رکھتی ہے. کس اعتبار سے؟ الی نوعین، اس اعتبار سے کہ دو نوع میں تقسیم ہوتی ہے. الاول دراست السند، پہلی منزل پہ دراسہ سند ہے، یعنی ہم سند کی تدریس کریں گے، سند کو پڑھیں گے. سند کیا ہے؟ وہ دراست المتن، اور دوسری منزل پہ ہم متن کو پڑھیں گے کہ اس کا متن کیا ہے، لفظی متن کیا ہے. بات واضح ہوئی؟ الف الاول دراست السند، پہلی منزل پہ سند کی دراست ہے. وتدور حول معرفہ صحہ او خطا نسبت النص الی قائلہ، جب بھی ہم سند کو پڑھیں گے تو سند کا معاملہ در حقیقت اس چیز کے ارد گرد رہے گا کہ نص کی نسبت جس کی طرف دی گئی ہے، جو قائل ہے نص کا، جو کہنے والا ہے، جس کے ذریعے سے نص ہمارے سامنے آئی ہے، کیا اس سے خطا کا امکان ہے یا خطا کا امکان نہیں ہے؟ کیا وہ بات صحیح کہہ رہا ہے یا وہ بات صحیح نہیں کہہ رہا؟ بات واضح ہوئی؟ فرض کیجئے اگر میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کی تو اب گفتگو یہ ہوگی کہ میں کون ہوں، کہنے والا کون ہوں، آیا مجھ سے خطا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر خطا ہوتی ہے اس کا مطلب میرا کلام بھی خطا سے مبرہ نہیں ہو سکتا، اور اگر مجھ سے خطا نہیں ہو سکتی تو یاد رکھیں جو کچھ میں کہوں گا وہ درست کہوں گا، صحیح کہوں گا. لہٰذا قائل کی نسبت سے نص کی صحت اور خطا کی معرفت کو سمجھنے کے لیے گفتگو جس مرکز کے ارد گرد ہوتی ہے اسے دراست السند کہا جاتا ہے. بات واضح ہوئی؟ دراست السند، سند کی دراست. وتدور حول معرفت صح او خطا، گفتگو کا محور دراسہ سند کے اندر اس چیز کی معرفت ہوگی کہ کہنے والا اس نص کو صحیح طور پہ کہہ رہا ہے یا کہنے والے کی اس نص میں خطا کا امکان ہے کہ نہیں ہے. نسبت النص الی قائلہ، ہم اس نص کی نسبت اس قائل کی طرف دیتے ہوئے، اسے کہنے والے کی طرف دیتے ہوئے، نہیں کہنے والا قائل نص جو ہے اس کے اندر خطا کا امکان ہے کہ نہیں ہے، اس کی معرفت سے متعلق گفتگو ہو. الثانی دراست المتن، دوسری منزل کے اوپر متن کی تدریس ہوگی. وتدور حول معرفہ مدلول النص، متن کی دراست میں کیا ہوگا؟ جو متن الفاظ ہوں گے
ان کو پڑھ کے کیا ہوگا؟ وَتَدُورُ حَوْلَ مَعْرِفَةٍ مدلول النص، وہاں جو گفتگو کا محور ہوگا وہ نص کے معانی کے سمجھنے کے ارد گرد ہوگا کہ جو نص ہے، جو الفاظ واقع ہوئے ہیں اس کے اندر، اس الفاظ کے معانی کی معرفت ہمیں کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ بریکٹ میں لکھا مضمون النص، جو نص کا مضمون ہے اس کی معرفت کے ارد گرد بات ہوگی۔ انشاءاللہ جب تفصیل وہاں سامنے آئے گی تو خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ اب آئیے دراست السند، سند کی دراست، سند کی تدریس کیسے ہوگی؟ الف الاول سند القرآن، قرآن کی سند۔ ان نسبت القرآن الکریم اللہ تعالی، یاد رکھے قرآن کریم کی نسبت اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دی گئی ہے۔ وَأَنَّهُ كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ، اور یاد رکھیے کہ قرآن کریم جو ہے وہ کلام پروردگار ہے۔ ثابت بالضرورہ من الدین، یہ بات بداہتاً ثابت ہے دین کے تمام تر اجزاء کی طرف سے، جتنے بھی دین کی کیفیتیں ہیں، اصول دین ہو یا فروع دین ہو، ان سب سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب یہ کلام اللہ ہے۔ وَلَا يَشُكُّ فِي ذَلِكَ أَيُّ مُسْلِمٍ، اور اس سلسلے میں کوئی ایک بھی مسلمان شک نہیں کرتا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وفی ضوئہ، اور ابھی یہ بات ہم نے کہی، اس کی روشنی میں تکون دراسہ سند القرآن مفروغا منہا، یاد رکھیے اب قرآن مجید کی سند کا پڑھنا مفروغا منہا، ہم اس سے فارغ ہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں اس کو پڑھنے کی۔ کیوں؟ لیکن چونکہ اللہ کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ لا تحتاج الی ایت اثارہ، اس میں کوئی اثارت نظر ہی نہیں آتی، کوئی ایسا ریب چونکہ اس میں نہیں ہے، لہذا اس بنیاد پر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی گفتگو ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے، لہذا اصلاً سند کے حوالے سے گفتگو ضروری ہی نہیں ہے، مفروغ ہے اصلاً۔ الثانی سند الحدیث، اب مسئلہ آتا ہے حدیث کی سند کا۔ اما نسبت الحدیث المعصومین علیہم السلام، لیکن جہاں تک حدیث کی نسبت کا تعلق ہے تو حدیث کی نسبت معصومین علیہم السلام کی طرف دی گئی ہے۔ فتفرض دراستھا، لہذا اس کی دراست ضروری ہے، اس کو دراست فرض ہے ہمارے اوپر، اس کو پڑھنا ضروری ہے ہمارے اوپر۔ والبحث حولہا فرضاً، اور اس کے متعلق بحث کرنا بھی ہم پہ واجب ہے۔ کیوں؟ لطبیعت ما احاط بہا، اس طبیعت کی بنیاد پر کہ جو طبیعت سند حدیث کے ارد گرد موجود ہے، جو حدیث کے چاروں طرف موجود ہے۔ ولابسہا، اور اس کے ملابسے سے متعلق، اس کے کپڑے سے متعلق، لابس جو ڈھکے ہوئے، یعنی کہ وہ تمام کیفیتیں جو حدیث کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ کیا کیا لیے ہوئے جناب علی؟ من حوادث، ایک حادثہ نہیں ہے، حوادث ہیں، وہ عوارض، کوئی ایک عارض نہیں ہے، عوارض ہیں۔ جو علت الوفوق، جو حوادث اور جو عوارض ہمیں بھروسہ دلاتے ہیں بے صحت صدور کل ما ینسب الی المعصومین، اس بات کی صحت کی طرف، اس بات کی طرف ہمارا بھروسہ دلاتے ہیں کہ جو چیز معصومین علیہم السلام سے صادر ہو رہی ہے وہ صحیح ہے۔ سمجھیے گا ذرا سا۔ لطبیعت ما احاط بها ولابسها من حوادث وعوارض، اس طبیعت کی بنیاد پر کہ جو طبیعت اپنے اندر بہت سارے حوادثات اور بہت سارے عوارضات کو سمیٹے ہوئے ہے، اور ان حوادث اور ان عوارض کی بنیاد پر ہمیں بھروسہ ملتا ہے اس بات کی طرف بصحت صدور کل ما ینسب الی المعصومین عنہم، کہ جو چیز بھی معصومین سے نسبت دیتے ہوئے صادر ہوتی ہے وہ صحیح ہے، غیر طبیعی، اور وہ طبیعی نہیں ہے۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ جو جو معصوم سے صادر ہوتا ہے وہ صحیح ہے، یہ چیز غیر طبیعی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فطرت سے ہٹ کے ہے، اس لیے کہ جو چیزیں ارد گرد میں نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، ہم حوادثات کو دیکھ رہے ہیں، عوارضات کو دیکھ رہے ہیں، اور ان تمام عوارضات کو دیکھنے کے بعد ہم کہیں کہ جو چیز بھی صادر ہو صحیح ہے، یہ طبیعی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جناب یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ وذالک لوجود مختلف عوامل الکذب والوضع والتبدیل والتغییر من دینیہ وسیاسہ واجتماعیہ وطبیعیہ، اس لیے کہ کوئی ایک دو نہیں، ایسے مختلف عوامل موجود ہیں جن کا تعلق کذب سے ہے، جھوٹ سے ہے، یعنی ان عوامل نے، مختلف افراد نے معصومین کی طرف جھوٹ کی نسبت دے رکھی ہے، یہ موجود ہے۔ اب بتائیے کہ جب ایسے حوادثات موجود ہوں اور حدیث کے ارد گرد ایسی چیزیں موجود ہوں جہاں سے نظر آ رہا ہو کہ کچھ جھوٹے موجود ہیں جو نسبت دے رہے ہیں معصوم کی طرف اپنی بات کی، تو کیا اب بھی آپ یہ کہیں گے جو چیز بھی ان سے نسبت رکھتے ہوئے صادر ہو صحیح ہے؟ ہم کہیں گے یہ معصوم نے ارشاد فرمایا، نسبت دی مانو اور ارشاد پیش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ ہے۔ والوضع، یا یہ کہ میں بنا چڑھا کے خود ہی اپنی طرف سے بنا کے کہہ رہا ہوں کہ معصوم نے ارشاد فرمایا، ایسے بہت سارے عوامل موجود ہیں، ایسا کام کرنے والے موجود تھے۔ یہی کہ وہ تبدیل، الفاظ کو تبدیل کر رہے ہیں، مثلا حضور نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، انہوں نے کہا نہیں کتاب اللہ و سنتی کا ہے، لفظ ہی کو تبدیل کر، عترتی کے لفظ کو تبدیل کر سنتی کا لفظ رکھ دیا، نظر آ رہا ہے ہمیں۔ وہ تغییر، یہ الفاظ کو متغیر کر دیا، حضور نے یہ نہیں یہ فرمایا تھا، جدا کا خدا اور خدا کا جدا بنا دیا گیا۔ کیا کرنا ہے؟ ایک نقطہ اوپر سے نیچے رکھنا ہے بس، لفظ خدا تھا، خدا کو جدا بنا دیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو خدمت میں، من دینیہ، چاہے اس کا تعلق ان احادیث سے ہو کہ جن کا تعلق دین سے ہے، وہ سیاسیہ، چاہے ان احادیث سے ان کا تعلق سیاست سے ہے، وہ اجتماعیہ، چاہے ان احادیث کا تعلق جن کا تعلق اجتماع سے ہے، وہ طبیعیہ، چاہے وہ تعلق طبیعت سے ہے۔ یعنی طبیعت بھی بتا رہی ہے، اجتماعیت بتا، سیاست، دین، ہر معاملے میں ہم نظر آ رہا ہے مختلف لوگ موجود ہیں، سیاسی لوگ بھی ہیں، دینی لوگ بھی ہیں، مختلف لوگ ہیں کھڑے کام کر رہے ہیں۔ کتدعیم مذہب معین، جیسے کسی معین مذہب کو ثابت کرنا ہو، اپنے مذہب کے ثبوت کے لیے انہیں سارے کام انجام دے دیے گئے، اور تبریر سیاس حاکم معین، یا کسی حاکم معین کی سیاست سے اس کو بری ذمہ کرنا ہو، جناب یہ کام انہوں نے نہیں انجام دیا، یہ کیا تھا تو بالکل ٹھیک کیا تھا، غلط نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا مثلا 2 متعے رسول کے زمانے میں جائز تھے، میں حرام کر رہا ہوں، ایک متعۃ النساء اور ایک متعۃ الحج، ایک حج کا متعہ ہے، آج بھی لوگ نہیں کرتے۔ طواف نساء کون کرتا ہے سوائے ایک فرقہ معینہ کے؟ چونکہ ایک معین حاکم نے کہا تھا لہذا اس کو بری ذمہ ثابت کرنے کے لیے اب مختلف احادیث ان کی شان میں گڑھ دی گئی۔ اور الاستفادہ فی التکسب والمعیشہ، یا یہ کہ حدیثیں اس لیے گڑھی گئیں، اس لیے رسول کی طرف اور معصومین کی طرف جھوٹ کی نسبت دی گئی تاکہ تکسب کا استفادہ مقصود تھا، کسب کرنے کا، کمانے کا۔ جسے کس نے کہا کہ جو بھی اکے کی پیاز مکے میں کھائے اس پہ جنت واجب ہے، رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ نے کہا ثابت ہے۔ کہاں کہا کہ اکے کی پیاز مکے میں، چونکہ اکے والے کی پیاز خراب ہو رہی تھی، انہوں نے جھوٹ نسبت دیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، لوگ کھا گئے پیاز، سڑی ہوئی پیاز کھا گئے،
کیوں؟ اس لیے کہنے والا تکسب اور معیشت کا استفادہ چاہتا تھا، وہ کمانا چاہتا تھا پیسوں کو، لہذا اس نے جھوٹی نسبت معصومین کی طرف دے کے حدیث کا بیان کر دیا۔ اول النسیان والاشتباہ، یا یہ کہ اس نے الفاظ کو تبدیل اور تغیر یوں کر دیا کہ وہ بھول گیا۔ حضور نے کیا بیان فرمایا تو معصوم نے کیا کہا، وہ بھول گیا، بھول کے نتیجے میں اس نے الفاظ کو تبدیل کر دیا۔ مثلا وہ الاشتباہ، یہ لفظ سمجھنے کے اندر مشتبہ ہو گیا، وہ عدم الفہم الصحیح، صحیح بات کو سمجھ نہ پایا۔ وما شاکل لہا، اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی اس کی شکلیں پیش ہو سکتی ہیں، ہم نے کچھ چیزوں کا خدمت پیش کیا۔ ودراست السند ہونا تدعا بدراست الطرائق السنہ، یاد رکھیے ہم سند کو اس منزل پر حدیث کے متعلق اس کی سند کی دراست جو چاہتی ہے وہ طرائق سنہ کی تدریس چاہتی ہے۔ پہلے ہم سنت کے تمام راستوں کو پڑھیں کہ سنت کو سمجھنے کے راستے کتنے ہیں، جب یہ سمجھ لیں گے تب ہم حدیث کی سند کو اچھی طرح سے پڑھ پائیں گے۔ لہٰذا سند حدیث کی تدریس سے پہلے ضروری ہے کہ طرائق سنہ کی یعنی سنت کے جتنے راستے ہیں ان کی تدریس کو ہم پڑھ سکیں۔ انشاءاللہ عزیز آنے والے درس میں انتظار کیجیے، ہم طرائق سنت کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔